بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور صبر کی ایمان افروز داستان۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کی والدہ بردہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یوں آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد اور والدہ کے اعلیٰ نسب اور آپ کی شخصیت کی خوبیاں آپ کو قریش میں ایک نمایاں مقام عطا کرتی تھیں۔ قبول اسلام اور مظالم کا سامنا۔ حضرت ابو سلمہ ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ ان پہلے افراد میں شامل تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ آپ کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جلد ہی اسلام قبول کر لیا اور دونوں میاں بیوی دین کی خدمت میں پیش رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قریش نے حضرت ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ پر سخت مظالم ڈھائے، مگر ان دونوں کا ایمان روز بروز مضبوط ہوتا گیا۔ آپ کا صبر اور قربانی اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ نے ہر آزمائش کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ حبشہ کی ہجرت۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر مظالم حد سے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے اولین مسلمانوں میں شامل تھے۔ حبشہ پہنچنے پر آپ نے امن کا سانس لیا اور وہاں دین کی تبلیغ کا کام کیا۔ مدینہ کی ہجرت، صبر کا عظیم امتحان۔ حبشہ سے واپسی کے بعد حالات مزید سنگین ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے بھی مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن قریش نے ان کی ہجرت کو آسان نہ ہونے دیا۔ جب حضرت ابو سلمہ نے مدینہ روانگی کی تیاری کی تو قریش کے لوگوں نے ان کے خاندان کو علیحدہ کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ کو مدینہ جانے دیا گیا، لیکن ان کے اہلیہ اور بیٹے سلمہ کو مکہ میں روک لیا گیا۔ اس علیحدگی کے بعد حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کے دلوں کو مغموم کر دیا، مگر دونوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا۔ کئی مہینوں کے بعد حضرت ام سلمہ قریش کی قید سے آزاد ہوئیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ پہنچ گئیں، جہاں حضرت ابو سلمہ نے ان کا استقبال کیا۔ غزوات میں بہادری۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو سلمہ نے دین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جنگ احد میں آپ شدید زخمی ہوئے، مگر اللہ کے دین کے لیے آپ کی قربانیوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ وفات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ حضرت ابو سلمہ کے زخم جنگ احد کے بعد مزید بگڑ گئے اور کچھ وقت بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کی عیادت کے لیے تشریف لاتے رہے
اور آپ کی وفات پر آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اے اللہ، ابو سلمہ کو بخش دے، ان کے درجات بلند کر، اور ان کے بعد آنے والوں کی کفالت کر۔ اے اللہ، ہمیں اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ حضرت ام سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ غمگین رہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی اور ان سے نکاح کیا تاکہ ان کے بچوں کی پرورش بہتر طریقے سے ہو سکے۔ حضرت ابو سلمہ کا ورثہ۔ حضرت ابو سلمہ کی قربانیاں اور صبر آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی جد و جہد اس بات کا ثبوت ہے کہ دین کے لیے دی گئی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے داستان حق، آپ اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، آپ کو اس میں بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔